مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جلوہ فرما ہوئے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا جھرمٹ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تم پر ایک ایسا مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے کہ جو بندہ ایک نیکی نفل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں آسمان دنیا کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور عرش کے نیچے سے ایک ٹھنڈی رحمت والی ہوا چلتی ہے، وہ ماہ رمضان المبارک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت جب کسی بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے تو پھر کبھی اسے عذاب نہیں دیتا۔ تو وہ رمضان کا مہینہ ہے، ماہ رمضان قریب آ رہا ہے، آنے والا جو جمعہ ہوگا وہ ہم ماہ رمضان میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ یہ آخری جمعہ ہے جو شعبان المعظم کا ہے، بڑا عظمت والا مہینہ، بڑا بابرکت مہینہ، سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کے اندر اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اب کسی کو عبادت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ تو ماہ مبارک قریب آ رہا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، جیسے میووں کا ایک سیزن ہوتا ہے، فلاں میوہ آ رہا ہے، یہاں یہ سیزن ہے، اب یہ میوے آئیں گے، اب یہ سیزن ہے، یہ ترکاریاں زیادہ آئیں گی، یہ سیزن ہے، اس کے اندر کاروبار زیادہ ہوگا، یہ سیزن ہے، اس میں گرما کا موسم ہے، کولر بکیں گے اور ٹھنڈی چیزیں، فریج وغیرہ کی چیزیں، یہ تمام چیزیں بکیں گی، یہ تجارت کا سیزن ہے، یہ اس کا سیزن ہے، یہ فصل اس کی آنے والی ہے، ہر ایک کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ ایسے ہی نیکیاں کمانے کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے، عبادت کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے، وہ سیزن کچھ اور نہیں، وہ ماہ رمضان ہے، جس کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں کرنا ہے، جس میں ثواب کا میٹر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جو بندہ ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہوتا ہے وہ دراصل اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ رمضان کے آنے پر خوش ہو جانا، اور رمضان کے جاتے وقت میں جو بندہ غمگین ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے جو ہمیں نصیب ہونے والا ہے، تو اس میں نہیں معلوم یہ بھی سب کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ اور 5-6 دن باقی ہے، اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی یقین نہیں کہ ملے گا ہی ملے گا، بلکہ اس سے پہلے بھی ہم میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وقت ہمارے پاس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، اور دنیا میں جتنی نعمتیں، اس میں ماں باپ بھی نعمت ہے، رشتہ دار بھی نعمت ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، سفر ہے، ہر ایک چیز ایک نعمت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، لیکن دنیا کی تمام نعمتوں میں جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے، دنیا کی تمام نعمتوں میں جو سب سے اعلیٰ عرفہ اور سب سے بلند نعمت ہے دنیا کے اندر، وہ ایمان ہے۔ بندے کے پاس جو ایمان ہے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے، دنیا کی تمام نعمتیں اس کی بنسبت دیکھا جائے تو ہیچ اور کم ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بلند ہے، کیونکہ یہ نعمت سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے، یہ دنیا کی نعمتوں میں سے۔ اور جب اس کے برعکس ہم آخرت کی نعمتیں دیکھتے ہیں تو آخرت کے اندر بہت سی نعمتیں ہیں، وہاں پر جنت ہے، وہاں پر جنت کے محلات ہیں، وہاں پر جنت کی نہریں ہیں، وہاں پر جنت کی حوریں ہیں، وہاں پر جنت میں بہت ساری نعمتیں ہیں۔ ان تمام نعمتوں سے جنت میں جو سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند نعمت ہے، جو دیگر نعمتوں کو بھی بندہ بھول جائے گا جنت کی، ایسی اعلیٰ اور عرفہ جو نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، وہ نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار الہہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہوتی ہے۔ تو جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، یہی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جنت کا دیدار کس کو ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تمام کام بندے کے اپنے ہی لیے ہے، اس کی جزا ہے۔ جیسے کوئی بندہ نماز پڑھا اس کے لیے جنت ہے، جس نے عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی، اس کا اجر بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا، راہ خدا میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔
یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے راتوں کو جاگ جاگ کر، اس کے لیے جنت ہے۔ اور یہ حج کے لیے چلا گیا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ یہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ مدینے کی حاضری کے لیے جا رہا ہے، یہ طواف کعبہ کے لیے جا رہا ہے، یہ صدقہ کر رہا ہے، یہ خیرات کر رہا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے۔ ہر ایک کے لیے جنت بتائی جا رہی ہے، ہر عمل کے لیے جنت ہے، ہر نیکی کے لیے جنت بیان کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک نیکی ایسی ہے جس کے بارے میں فرمان جنت نہیں فرمایا گیا، بلکہ وہ نیکی وہ ہے جس کے لیے عطا جنت والا ہی اس کی عطا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز، روزہ، یہ دیگر تمام عبادتوں کے متعلق کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا۔ روزے کی جزا جنت نہیں بیان کی جا رہی ہے، بلکہ جنت والا ہی اس کی جزا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یا تو یہی ہے کہ جنت میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا وہ روزے دار ہوں گے۔ اسی لیے تو فرمایا جا رہا ہے کہ جنت اس کے لیے ہے جو تمام عبادت کرنے والوں کے لیے، اور جو روزہ رکھتا ہے وہ خاص میرے لیے ہے۔ دراصل روزہ کیسا روزہ ہے یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ بیان نہ کرے۔ آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو دکھ جائے گا، صدقہ دے رہا ہے تو بھی دکھ جائے گا، حج کر رہا ہے تو بھی نظر آ جائے گا، جو بھی عمل کر رہا ہے وہ عمل لوگوں میں ظاہر ہوگا۔ لیکن بندہ روزہ ہے یا نہیں ہے کسی کو نہیں پتا۔ آج میں روزے سے ہوں یا میں روزہ نہیں ہوں آپ کو نہیں معلوم ہے، کیسے بتا سکتے؟ کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ تو یہ روزہ ایک مخفی عبادت ہے، روزہ ایک چھپی ہوئی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مخفی عبادت زیادہ پسند ہے، چھپی ہوئی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اسی سبب سے اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ دیگر عبادتوں کی بنسبت ماہ رمضان کی عبادت کا ثواب زیادہ، تو ماہ رمضان کو مکمل طور پر عبادت میں ہی گزارنا ہے۔ اب کوئی وہ ہے جو ماہ رمضان کے اندر تجارت میں لگ گیا کہ مجھے مال زیادہ کمانا ہے، کہ کاروبار کا سیزن کا یہی ہے کہ اس میں کپڑا زیادہ بکے گا۔ کوئی ٹیلر ہوگا وہ سمجھے گا کہ اب زیادہ درزی کا کام کریں گے تو زیادہ پیسہ کمائیں گے، ایک مہینے میں 4 مہینے کا اماؤنٹ جمع کر لیں گے اور زیادہ پیسہ کماؤ، یہ رمضان۔ تو وہ رمضان کے اندر اس کام میں لگ گیا۔ کوئی باورچی ہے تو وہ باورچی پکوان زیادہ کریں گے، بنیں گے الگ الگ ڈشز بنیں گے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ڈشز بنانا غلط ہے، حلیم بناتے ہیں، الگ الگ قسم کے پکوان بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن جو باورچی ہے وہ کتنا بدنصیب ہوتا ہے کہ وہ پکوان تو سب کے لیے کر رہا ہے لیکن وہ روزہ نہیں رکھتا ہے بعض دفعہ، کیونکہ وہ آگ کے سامنے ٹھہرا، بڑی گرمی ہے، آگ ہے، میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو اس کو کیا چاہیے تھا؟ اس کے لیے چاہیے تھا کہ کچھ گھنٹے کام کرتا اور کچھ گھنٹے آرام کرتا، لیکن رمضان کے روزے نہیں چھوڑتا۔ رمضان کے روزے اس کے لیے بھی فرض ہے، لیکن وہ رمضان کے روزے چھوڑ کر باورچی کھڑا ہوا ہے، ویلڈنگ کرنے والا ہے کہ نہیں مجھے ویلڈنگ کا کام بہت زیادہ ہے، میں روزے نہیں رہ سکتا۔ حرام ہے اس طرح سے ویلڈنگ کرتے ہوئے رمضان کے روزے چھوڑ دینا، حرام ہے۔ وہ پیسہ ہی حرام ہے، وہ پیسہ کمانا ہی اس کا گناہ ہے کہ انہیں رمضان کا روزہ چھوڑ دیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں مزدور ہوں، میں تو بڑا مشقت کرتا ہوں، میرے اوپر بوجھ بہت زیادہ اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے۔ تو یہ پیسہ کمانا یہ حرام ہے کہ تم رمضان کے روزے چھوڑ رہے ہو، تم نماز چھوڑ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں مال کما رہا ہوں۔ تو مال کی محبت میں تم نے رمضان کے روزے چھوڑ دیے، اللہ کے احکامات چھوڑ دیے، قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، صرف پیسہ چاہیے، اور اس پیسے کے لیے کیا کیا گناہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ اتنا مبارک مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں بھی چند لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، چند لوگ اس مہینے میں بھی عبادت نہیں کرتے۔ یہی ہے بد نصیب لوگ، انہی کے نصیب ٹوٹ گئے، ان کے قسمت خراب ہے جو ماہ رمضان آنے کے باوجود بھی اپنی مغفرت کا سامان نہیں کرتے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا لیکن اپنی مغفرت نہ کروا لی، یعنی ان کی خدمت نہیں کی، بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، نہ بوڑھے ماں باپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا، نہ ان کی دوائی کا انتظام کیا، نہ ان کے لباس کا انتظام کیا، نہ ان کے لیے اچھے نرم بستر کا انتظام کیا، نہ ان کے لیے کھانا نہیں چلتا تو دوسری غذا کا انتظام کیا، بالکل لاپرواہی برتی۔ ضعیف ماں باپ کے تعلق سے اس نے لاپرواہی برتی، ان کی خدمت نہیں کی اور اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا، ہلاک ہو گیا وہ شخص۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں آمین آمین آمین۔ منبر پر قدم رکھا، پہلی سیڑھی آمین فرمایا، دوسرے قدم رکھا آمین فرمایا، تیسرا قدم رکھا آمین فرمایا۔ تو صحابہ بعد میں پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کو ہم نے ہمیشہ سے ہٹ کر
3 دفعہ الگ الگ آمین 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 کہتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابھی ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے دعا کی، ہلاک ہو وہ شخص جس کے ماں باپ بڑھاپے میں مل جائے اور اس کے باوجود وہ ان کی خدمت کرتے ہوئے مغفرت کو نہ پالی۔ تو میں نے آمین کہا۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا، ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود بھی اس نے درود نہ پڑھا۔ تو میں نے آمین کہا۔ پھر تیسرا، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماہ رمضان المبارک ملا، اس کے باوجود بھی وہ عبادت کرتے ہوئے اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان نہ تیار کیا، میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ تو ہلاک و برباد ہو گیا وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا، رمضان میں اس نے آنکھ کھولی، رمضان اس کو مل گیا، پایا رمضان کو، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے عبادت نہیں کی، اس میں نماز نہیں پڑھا، اس میں روزہ نہیں رکھا، اس میں رات کے لیے سجدہ نہیں کیا، اس میں ذکر و اذکار نہیں کیا، نہ سحری کرے گا، نہ افطار کرے گا، نہ روزہ رکھے گا، نہ نماز پڑھے گا، کچھ بھی نہیں، بس اس کو یہی ہے کہ گندی حالت میں پڑا ہے، نہ نماز کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ عبادت کا ہے، نہ رب کو یاد کرنے کا ہے، ایسا ناپاک اور ایسی گندی حالت میں کہ وہ بس شیطان اس کے پاس آ گیا ہے اور شیاطین قید ہے، اس کے باوجود یہ خود شیطان کی شکل اختیار کر رہا ہے کہ اب یہ عبادت سے منہ موڑ لیا ہے۔ اس کو کس نے روک دیا ہے عبادت سے؟ کون ہے وہ جس کو نماز سے روک دیا ہے؟ اس کا نفس امارہ، شیطان تو قید کر دیا گیا ہے۔ اب کیوں یہ نماز نہیں پڑھتا ہے؟ شیطان تو قید کر دیا گیا ہے، شریر جنات کو ماہ رمضان میں قید کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی جو آدمی مسجد کو نہیں آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی اذان سن کر نماز کو نہیں آ رہا ہے، یہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں اتنا تجارت میں لگا ہے؟ یہ کیوں اتنا دکان اور کارخانہ اور کاروبار کے اندر لگا ہے؟ یہ بیوی بچوں میں لگا ہے، یہ گھر بار میں لگا ہے، یہ نمازوں کو چھوڑ کر سو رہا ہے۔ اس کو کیا ہو گیا کہ نیند سے اٹھتا ہے تو یہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، یہ نیند سے اٹھتا ہے تو موبائل لے کر آدھی آنکھ کھول کر بھی موبائل دیکھے گا لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، نیند سے اٹھنے کی دعا بھی نہیں پڑھے گا، نہ وضو کرے گا، نہ جا کر نماز کے لیے تیاری کرے گا، اس سے کوئی سروکار نہیں، اس کو عبادت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس نے اپنے نفس کو دوست بنا لیا اور نفس نے اس کے موبائل کو دوست بنا لیا، اب یہی ساتھ میں ہے، اب کسی کی اس کو حاجت نہ رہی۔ یہ قبر میں جائے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ حشر کے دن اٹھے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ اس نے عبادتوں کو چھوڑ دیا ہے، اس نے اپنے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیا ہے، رزق کھا رہا ہے لیکن نافرمانی کر رہا ہے، لباس اس کا پہن رہا ہے پھر بھی اس کی نافرمانی کر رہا ہے، سانسیں اس کی دی ہوئی گزار رہا ہے پھر بھی اس کی نافرمانی کر رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھروں سے نکلے جا رہے ہیں اور قبروں کی طرف منتقل ہوتے جا رہے ہیں۔ انتقال انتقال انتقال، قبریں ہی قبریں آتی ہی چلی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی یہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ میری بھی خبر لوگوں کو پہنچ جائے گی کہ اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ ان قریب انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا، یہاں سے جو لے کر جائے گا وہ نمازیں ہیں جو لے کر جانا ہے، جو رمضان کے روزے ہی ہیں وہ لے کر جانا ہے۔ اب رمضان سے بڑھ کر کوئی مہینہ نہیں، اور اس مہینے میں بھی اگر بندہ توبہ نہیں کر رہا ہے، اس مہینے میں بھی اگر عبادت کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، تو پھر وہ کون سی رات آئے گی، وہ کون سا دن آئے گا جس کے اندر عبادت کرے گا؟ ابھی بھی نہیں، ابھی بھی فجر کو چھوڑ دے گا، ابھی بھی نماز کو چھوڑ دے گا، ابھی بھی عبادت سے منہ موڑ لے گا، اب یہ ہلاکت کے سوا اس کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا ہے۔ خدا کا خوف اگر سینے میں موجود ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہے، منزلیں آسان کر دیتا ہے، مشکلیں دفع فرما دیتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت ہمارا گزر رہا ہے، ایک کسان ہوتا ہے، وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، ہل جوتتا ہے، اس کے اوپر ٹھہر جاتا ہے، وہ لکڑی کا کڑاڑے کی طرح ہے، اب وہ کھودے جا رہا ہے کھودے جا رہا ہے، اس کی نظر مسلسل سورج پر ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں گھڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی، آدمی بس سورج کو دیکھ کر اندازہ لگاتا تھا کہ دن کتنا ہو گیا ہے، کتنا چڑھ گیا ہے، کتنا کم ہوا ہے، سورج کو دیکھ کر اندازہ لگایا کرتے تھے۔ تو اس وقت میں کسان کا حال یہ ہوتا کہ وہ جوتتے ہوئے ہمیشہ دن پورا اس کا سورج پر ہی نظر ہوتی کہ اتنا دن گزر گیا اور اتنا ہل جوتنا باقی ہے، اتنی زمین باقی ہے، اتنی دیر میں اور اتنا کام باقی ہے، اتنا دن اور اتنا کام، اتنا دن اتنا کام، وہ اسی فکر میں اپنا پورا دن گزارتا ہے۔ اگرچہ کہ وہ مر جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا کام ختم ہو گیا ہے، وہاں پر پھر بیج دوسرے دن آ کر اس کی بیوی ڈال دے گی، اس کے بچے ڈال دیں گے، بہو ڈال دے گی، کوئی نہ کوئی بیج اس کا ڈال دیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کا ایک
टारगेट होता है कि आज के दिन ये काम मुकम्मल कर लेना है, ताकि सारे की सारी हल जोतने का काम हो जाए, तो फिर बीज डालने का काम कल कर लेना है, तो आज के दिन में यह काम मुकम्मल हो जाए। तो जैसे किसान को फिक्र होती है कि आज के दिन आज का काम मुकम्मल कर लेना है, हालांकि अगर वो ना भी करेगा तो कोई और दूसरे दिन आकर कर लेगा, जमीन खाली नहीं रहेगी, जमीन पर कोई और हल जोतेगा, जमीन पर कोई और बीज डालेगा, फसल फिर भी आ जाएगी, लेकिन नेकियों की फसल इंसान की दोबारा कोई और नहीं डालेगा। आज जो हम नेकी करना है वो हमारे नाम आए अमाल में, आज जो हम नमाज पढ़ रहे हैं वो हमारे नाम आए अमाल में है। अगर हम आज नमाज ना पढ़ेंगे और इंतकाल कर जाएंगे तो कल कोई और हमारे लिए नमाजें नहीं पढ़ेगा, कल कोई और हमारे लिए रोजे नहीं रखेगा, कल कोई और हमारे फर्ज ज़कात और हज अदा नहीं करेगा। जो करना है अभी करना है, हमारे लिए कोई और कुछ करने वाला नहीं है। दुनिया में रहते हुए हम बुलाते हैं तो कोई दावत में नहीं आएगा, परेशान है फोन करते तो कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो जब बेअमली की हालत में दुनिया से रुखसत हो गए तो कौन है जो आकर कब्र में हमारे लिए बेहतरी करके जाएगा? कौन है उस आग को ठंडी करने के लिए वहां पर आएगा? कौन है वहां सांप से भगाने के लिए आएगा? कौन है वहां की अंधेरी और वहशतों को दूर करने आएगा? हम होंगे, हमारा नामा अमाल हमारे गले का हार होगा और हम ही को वहां पर भुगतना होगा। उसकी तैयारी इस वक्त में करना है। मस्जिदों को आबाद कर लें, अपने घरों से निकलें, मस्जिदों में अपना वक्त गुजारे। रमजान आ रहा है, माह रमजान के अंदर हमें अपना वक्त मस्जिदों में गुजारना है, हमें रोजे से रहना है, हमें ज़कात अदा करना है, हमें अल्लाह ताला का जिक्र करना है, रातों में उठकर जागकर इबादत करना है। हम भी रमजान की तैयारी कर रहे हैं। सहाबी रमजान की तैयारी क्या करते हैं? असहाबे रसूल की तैयारी रमजान अलग थी, उनकी रमजानी की तैयारी जुदा गाना थी, हमारी तैयारी अलग किस्म की है। उनकी तैयारी क्या होती थी रमजान आने से पहले, हमारी तैयारी क्या होती है? सहरी में क्या करना होगा, इफ्तार में क्या करना है, घर में कैसा नीटनेस ला लेना है, हम इसी काम के अंदर जाहिर के अंदर लग जाते हैं। इसकी कोई बुरी बात भी नहीं है, इफ्तारी का भी इंतजाम होना चाहिए, सहरी का भी माकूल इंतजाम घरों में होना चाहिए। और फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद बेगरामी है कि जो बंदा रमजान के अंदर अपने घर वालों पर वुसअत करता है, अल्लाह ताला उसको और बरकत अता करता है और उससे हिसाब नहीं लिया जाता। रमजान में जो बंदा खर्च करता है, रमजान में जो बंदा खाने पीने में खर्च करता है, अल्लाह उस पर हिसाब और मुआवजा नहीं करेगा। हश्र के दिन सवाल नहीं करेगा कि इतना ज्यादा क्यों खाया, हालांकि वो भी अल्लाह ताला बख्श देगा। लेकिन उसके बावजूद भी सहाबा खजूरों को जमा नहीं कर रहे हैं, अंजीर को जमा नहीं कर रहे हैं, जैतून को जमा नहीं कर रहे हैं, घरों में फल और मेवा जमा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सहाबा रमजान की तैयारी यूं करते थे कि वो अपने बिस्तरों को तय कर देते थे, बिस्तरों को रस्सियों से बांध देते थे। अब ये बिस्तर सोने के लिए नहीं है, रमजान आ रहा है, बिस्तर पर मैं नहीं सोना है, मुझे जागकर इबादत करना है। वो रात भर जागकर इबादत करने के लिए बिस्तरों को उठाकर डाल देते थे दूसरी सम्त में कि मेरा बिस्तर पड़ा हुआ ना हो और मैं यहां पर आकर सोने वाला ना रहूं। मेरे लिए मुसल्ला हो, जानिमाज हो, कुरान मजीद हो, तस्बीह हो और मुझे जिक्र अस्कार करना है। तो उनके मुसल्ले बिछे होते थे, उनकी जानिमाजें बिछी होती थी, बस वो एक चादर एक कपड़ा बिछा लेते और उसी पर नमाजों के लिए ठहर जाते और वो खाक पर सजदा करते थे। ऐसी मोटी मोटी जानिमाजें जो रंग बिरंगी और इतनी कालीन की जो बनी हुई है, ऐसी जानिमाजें नहीं होती थी। एक छोटा सा कपड़ा बिछा देते थे और उसी पर नमाज पढ़ लिया करते थे। किसी को कपड़ा भी मयसर नहीं होता था तो वो फर्श को थोड़ा साफ कर लेते थे कि कंकरे ना चुभे, तो बारीक कंकर चुभ जाते हैं तो कुछ हर्ज नहीं, मोटे मोटे कंकर ना चुभे। वो इस तरह से उसको इतने मिट्टी से वो हिस्से को पानी से दबा देते कि वहां पर सजदा करने की जगह अच्छी सी तैयार है। कोई पत्थर रख लेते थे कि पत्थर के ऊपर सजदा अच्छा होता है, लाकर घरों में पत्थर बिछा देते कि इतने हिस्से पर सजदे करने में बड़ी सहूलत रह जाएगी। तो हमारे यहाँ पर जानिमाजों का निजाम है, अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतनी मोटी मोटी जानिमाजें जो बिछाते हैं वो अच्छा नहीं है कि पेशानी लगती है तो मजा ही नहीं आता सजदे का। पेशानी दबे तब महसूस होना कि सजदा हो रहा है। तो कालीन पे कालीन, कालीन पे कालीन, फिर और लाके लाए, फिर और एक कालीन, इसमें नमाज का मजा नहीं होता है। फर्श के ऊपर जो सजदा होता है वो सजदे का मजा, उसका लुत्फ और होता है। पेशानियों में जो तड़प पैदा होती है, सजदे की जो लज्जत और मिठास आती है, वो बात जुदा गाना होती है। तो सहाबा कराम जिस तरह से रमजान की तैयारियां करते थे, शाबान का महीना आता वो लोग खरीदो फरोख्त का काम पूरा करते कि नहीं अभी आपको मैं इतने पैसे देना हूं, ये ले लो मुझसे। रमजान में मेरे ये बात नहीं करना है कि रमजान के अंदर मुझे जिक्र करना है, मुझे अल्लाह ताला की याद करना है।
تم مجھے اتنا دینا ہے، دے سکتے تو واپس دے دو، کیونکہ میں رمضان میں اس بارے میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ رمضان کے اندر میں ایک لفظ بھی دوسرے سے اس کی بات کرنا نہیں چاہتا۔ بعض صحابہ تو وہ ہوتے جیسے ہی پہلی تاریخ ہو جاتی رمضان کی وہ مسجدوں میں آ کر بیٹھ جاتے کہ اب مجھے کاروبار بھی نہیں کرنا ہے۔ حالانکہ کاروبار جائز ہے، تجارت جائز ہے، نوکری کرنا، کوئی پیشہ اختیار کرنا جائز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض صحابہ کا عمل یہ تھا کہ رمضان کا چاند نظر آتا وہ سیدھا مسجد میں آ جاتے اور 1 مہینے تک مسجد میں ذکر و اذکار اور عبادت میں رہتے۔ ایسے گزرے صحابہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن کا اعتکاف کیا۔ مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، مستند حدیث بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماہ رمضان میں 30 دن کا 1 منتھ پورا اعتکاف فرمایا۔ تو ایسے گزرا کرتے تھے رمضان، ایسی اس کی عبادت ہوا کرتی تھی، اور سب کچھ بھلا کر تجارت کو، کاروبار کو، پیسہ، لتا، بیوی، بچے، ہر خواہشات سب ختم، کوئی دنیا نہیں، کوئی معاملہ نہیں، اب کچھ کرنا ہے تو رمضان ہے۔ رمضان میں کسی سے بات بھی نہیں کروں گا، رمضان میں مجھے صرف قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ کوئی بات کرتا ہے تو آدمی بوجھ محسوس کرے کہ یہ کون سی دنیا کی بات کر رہا ہے، نہ بابا نہ، مجھے تو قرآن پڑھنا ہے۔ ایک نیکی پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک حرف پر اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ کہتا ہوں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی جو بندہ الف لام میم پڑھ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عام دنوں میں 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ الف پر ایک، لام پر ایک، میم پر ایک، 3 حرف پر 30 نیکیاں عطا ہو گئی، یہ عام دنوں میں ہے۔ اور پھر رمضان کا جب مہینہ ہوتا ہے اس میں نیکیوں کا میٹر بڑھایا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں حیدرآباد میں قدیم طور پر ہم تھے چھوٹے، جب آٹو میں میٹر ہوتا تھا تو بندہ جب آٹو میں بیٹھ کر جاتا تو اس کا نظام یہ ہوتا 40 روپے میٹر آتا، تو رات کے حصے میں آٹو ڈرائیور کہتے تھے کہ اب رات کے 10 بج گئے، اب 40 روپے کی جگہ ہم 40 نہیں لیں گے، میٹر آئے گا 40 روپیہ، لیکن آپ کو دینا پڑے گا 60 روپے، کیونکہ گورنمنٹ آف آندھرا پردیش کا یہ قانون ہے کہ ½ میٹر ایکسٹرا، یعنی اتنا ہی حصہ ہے، سفر وہیں سے وہیں پر جا رہے ہیں چار مینار سے نامپلی جا رہے ہیں، اس وقت میں اتنا ہی ہوتا ہے، دن میں پیسہ، رات میں بھی میٹر اتنا ہی بتائے گا، لیکن آدھا میٹر اور اضافہ دینا ہے کیونکہ رات کے حصے میں ہم نے سفر کیا ہے، تو اس رات کے حصے میں سفر کرنے پر آدھا میٹر زیادہ رقم پے کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے ہی یہ رمضان ہے، اس کے اندر عام دنوں میں جو ثواب ہے وہ ایک ہے، لیکن رمضان میں جب ثواب ہے تو 70 گنا زیادہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا بڑا ثواب، اور وہ بھی ثواب اس کے اخلاص کی بنیاد پر بدلتے رہتا ہے۔ جیسے جماعت کے ساتھ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو 27 گنا ثواب ملتا ہے، کسی کو 25 گنا ثواب ملتا ہے، اور اس پر ہے کہ یہ اتنا اخلاص سے پڑھتا ہے کہ مسجد کو آ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گھر سے نکل کر آ رہا ہے کہ نہیں مجھے یہ کام ہے وہ کام ہے، تمام کام کو چھوڑ کر وہ آ رہا ہے مسجد کو، تو اس کا آنا ہوا ہے جو بالکل مسجد کے قریب ہے، اور بالکل اب کوئی اس کا کام ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ سے میل چھڑائے، رنگ چھڑائے، کوئی اس کو کام زیادہ نہیں ہے، بس سیدھا صاف ستھرے کپڑے، بالکل آیا، وضو کیا، نماز پڑھ لیا، اس کے لیے اتنی مشقت نہیں ہے۔ لیکن جو میکینک کا کام کر رہا ہے یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس کے اندر محنت مزدوری ہے، میل کچیل ہے، اس کو صابن سے دھونا ہے، اس کا دھونا بھی عبادت میں ہے کیونکہ وہ نماز کی تیاری کے لیے یہ تمام کام کر رہا ہے، اس کا وضو بنانا دوسروں کے وضو بنانے سے زیادہ ثواب کا مانند بن جائے گا، کیونکہ اس کا موجب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے گھر میں ٹھہر رہا ہے، میرے کپڑے صاف ہو کیونکہ کہیں جانماز نہ خراب ہو جائے، وہ اتنی تیاری کر کے آ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب بھی بڑھاتا ہے۔ تو ماہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور جو بندہ فرض ادا کرتا ہے اس کا ثواب 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے، اور جو اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اس کو لاکھوں لاکھ نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شریر جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، عبادت گزاروں کے لیے راہیں ہموار کر دی جاتی ہے، جو جاگ کر عبادت کرتا ہے اس کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے، ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ جیسے ہی رمضان
रमजान की आमद हो जाती है, मगफिरतों का, बख्शिश का सिलसिला शुरू होता है। हर आन, हर लम्हा, सेकंड सेकंड पर बंदों की मगफिरत होती है। उन बंदों की मगफिरत होती है जिन पर जहन्नम का अजाब वाजिब हो चुका होता है, उनकी बेनमाजी होने की वजह से। शराबियों के लिए, जानियों के लिए, जुआरियों के लिए, हराम कारोबार करने वालों के लिए, झूठ बोलने वाले, माँ बाप को सताने वाले, ईजा देने वाले, घरों में जुल्म करने वाले, बच्चों के साथ नाइंसाफी करने वाले, गैर मुहर्रिम औरतों को देखने वाले, माप तोल में कमी करने वाले, मिलावट वाला कारोबार करके बेचने वाले, झूठी कस्में कर कारोबार करने वाले, झूठी गवाही देकर अदालत में गलत रकम वसूल कर लेने वाले, लोगों पर जुल्म करने वाले, एक दिखाकर एक माल दे देने वाले, माँ बाप को ईजा देकर उन्हें रुलाने वाले, इतने बड़े बड़े जो गुनाहगार हैं वो भी अगर तौबा कर लेते हैं, ऐसे जालिम किस्म के लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका है, वो भी माह रमजान का अदब और एहतराम कर लेते हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, तो रमजान की बरकत से उनके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बख्शिश और मग़फ़िरत अता फरमाता है। तो है कोई ऐसा जो गुनाह के भरने के बाद अब आ रहा है अपने रब के दरबार में कि ऐ रब मैं माफी मांगता हूं, ऐ रब मुझसे गुनाह हुआ है, मैंने गलत किया है, मैंने जुर्म किया है, मैंने जुल्म किया है, मैंने अपनी जान पर ज्यादती की है, अब तुझसे रहमत लेने आया हो, तुझसे बख्शिश लेने आया हो, तुझसे मग़फ़िरत लेने आया हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश कर देता है, उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। सालों साल जब जन्नत को सजाया जाता है वो रमजान ही के लिए सजाया जाता है, और जैसे ही रमजान का चांद नजर आता है जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और तमाम आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अर्श इलाही के नीचे से एक रहमत वाली ठंडी हवा चलती है और वो नसीम है, वो ऐसी ठंडी हवा है कि उसमें रहमत ही रहमत है, और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर नजर रहमत फरमाता है। जब वो किसी पर नजर फरमा देता है तो फिर कभी उसे अजाब नहीं देता, कभी उसे अजाब नहीं देता। बंदा बड़ा फिक्रमंद होता है कि मेरे पीर साहब की मुझ पर नजर पड़ जाए तो मेरा काम बन जाए, हजरत की नजर पड़ जाए तो मेरा काम बन जाए। कोई जाता है अजमेर कि हजरत की नजर पड़ जाए तो मेरा काम बन जाएगा, मेरे काम अटके हुए हैं, मेरे काम बिगड़े हुए हैं, मेरे हालात बड़े खराब हैं, यहाँ पर मुसीबत ये आ गई है, किसी को औलाद, किसी को बीवी बच्चों के तंजाने, किसी को कोई मसला, किसी को रिस्क की कमी, वो सब के सब कहते हैं कि गौसे आजम की नजर पड़ जाए, गरीब नवाज की नजर पड़ जाए, आला हजरत की नजर पड़ जाए, फलां की नजर पड़ जाए, किसी ना किसी वली की नजर पड़ जाए। तो बंदा वली की नजर के लिए सफर भी करेगा, कोशिश भी करेगा, कुछ सदका खैरात करेगा, उनके नाम से खाना खिलाएगा कि उनकी जो है दुआ लग जाए, उनका सदका मिल जाए, कुछ ऐसी फिक्र में काम करेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो रहमत है वो तो अल्लाह ताला ही की जात है, अल्लाह से बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता, वो एक जात है, वो अल्लाह है, और अल्लाह ताला की रहमत होगी, अल्लाह की नजर होगी, अल्लाह का लुत्फ होगा, अल्लाह की इनायत होगी उस बंदे पर जो माह रमजान में गुनाहों से तौबा कर लिया और फिर इस्तिग़फ़ार किया और मस्जिद में आकर बैठ गया। अल्लाह उस पर नजर रहमत फरमाता है। तो तमाम काम काज जो जितने चल रहे हैं दुनिया के मशागिल वो अपनी जगह, आप मर जाएंगे, आप कब्र में चले जाएंगे, आपके घर का काम नहीं रुकेगा, आपके घर में वैसे ही सौदा सुलूफ आते रहेगा, वैसे ही पकवान होते रहेगा, जिंदगियां गुजरते रहेंगी। लेकिन एक चीज जो सबसे अहम है वो मौत से पहले पहले अपनी आखिरत की तैयारी करना, अपने रब को राजी करना। तो रब को राजी करने का महीना आ रहा है, इबादतों का महीना रमजान आ रहा है, सखावत का महीना रमजान आ रहा है, जिक्र अस्कार का महीना रमजान आ रहा है, रोजों का महीना, सौम का महीना, सलात का महीना, इबादत का महीना, याद इलाही का महीना, सबसे बेहतर महीना, तमाम महीनों का सरदार महीना रमजान आ रहा है, माह रमजान आ रहा है। इस महीने की बरकतें सबसे ज्यादा जुदा गाना है। जैसे तमाम दिनों का सरदार जुमा है, ऐसे तमाम महीनों का सरदार रमजान है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रमजान की वो फजीलत तमाम महीनों पर ऐसी है जैसे तमाम मखलूक पर अल्लाह ने मुझे फजीलत अता की, यानी अल्लाह के नबी को जैसे फजीलत अता फरमा दी तमाम मखलूक में, अफजल आला तमाम मखलूक में, ऐसे ही तमाम महीनों में ये महीना सबसे अफजल है। इससे बड़ा और कोई महीना नहीं है। इस महीने की रातें मुबारक है, इस महीने की सुबह मुबारक है, इस महीने की शाम मुबारक है। ये सब के सब मुबारक लम्हात है। एक एक लम्हा माह रमजान का कीमती है। फजूल गुफ्तगू, हंसी मजाक, ठट्टा, म्यूजिक बिल्कुल नहीं।
ہرگز نہیں، میوزک نہیں۔ اپنے موبائل کے اندر اگر میوزک بجتی ہے وہ حرام، اس کو بند کریں، نہ کسی کو سنائیں نہ کسی کی میوزک سنیں۔ حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ میوزک حرام، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب یہ مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں اگر اللہ زندگی دے دے، میں تو دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی رمضان عطا فرما دے۔ ابھی کچھ دن باقی ہے، کچھ گھنٹے اور کچھ دن اور باقی ہے، اس سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے۔ موت کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ آتی ہے تو آتی ہے، ساتھ لے کر چلے جاتی ہے، اور قبر میں بندہ تنہا تنہا برسوں وہاں پر رہے گا، جسم بھی گل جائے گا، کفن بھی ختم ہو جائے گا، آنکھیں بھی بہہ جائے گی، زبان بھی کیڑے کھا جائیں گے، پیٹ میں کیڑے پیدا ہوتے وہ پیٹ سے نکل کر سارے جسم کو، گوشت کو کھا جائیں گے، ہڈیوں کا ڈھانچہ کچھ وقت تک رہے گا، پھر وہ بھی سڑ گل جائے گا، پھر اور لاش وہاں پر ڈال دی جائے گی اور یہ لاش ختم ہو جائے گی۔ اس لاش کا بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے لاشوں کا ہوتا رہا ہے۔ تو وہ قبر ہے جس کے اندر ہمیں جانا ہے، اس سے پہلے جو تیاری کرنا ہے آگ سے بچنے کے لیے، سانپ اور بچھو کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے سے نفع حاصل کر لے ورنہ ہلاکت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر اس امت کی، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر اس امت کی بخشش اور مغفرت مقصود نہ ہوتی تو رمضان عطا نہ کرتا، سورہ اخلاص عطا نہ کرتا۔ یہ دو چیزیں بہت ہی اچھی چیزیں جو اللہ نے اس امت کو دی، ایک رمضان ہے اور ایک سورہ اخلاص ہے۔ زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں قرآن پڑھیں۔ بیان کے لیے وقت بھی کم پڑ رہا ہے، اتنا تیزی سے بولنے کے باوجود بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم اتنا تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، بلکہ 30 دن یا کم از کم آخری 10 دن کا اعتکاف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان مدینہ منورہ میں گزارنا نصیب فرمائے۔